السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اہل بیت کے ولایت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم کربلا کے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے بعد جو ہوا اس کو بھی آج سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے بحول تعالیٰ۔ تو ہم کو سب پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اور کربلا میں جو ہوا وہ واقعات ہم کو پتہ ہے، تو مختصر رکھتے ہوئے ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اردو میں ایک کہاوت ہے، ایک محاورہ ہے، وہ یہ ہے کہ لمحے نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ یا اس کو آپ یاد رکھ لیجئے، آگے اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ جو کہاوت ہے، یہ جو محاورہ ہے، یہ کس کے اوپر فٹ ہوتا ہے؟ یزید اور اس کے نسلوں پر فٹ ہوتا ہے۔ یعنی اب وہ اس کا تو وہ فٹ ہو رہا ہے، کہیں ہم بھی اس میں نہ فٹ ہو جائے، اس کی اصلاح ہمارے کو کرنا ہے۔ وہ تو لعنتی ہے، وہ تو اس کو سزا مل رہی ہے اور قیامت تک اس کے اوپر جو ہے عذاب ہوگا، اس کو لعنتی ہوگا، کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی اس میں نہیں آ جائے، وہ ہم دیکھنا۔ اب یہ کیسے؟ اب دیکھیں، ہم سے بھی اگر کچھ بھی غلطی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھنا کہ کیا کوئی ایسے محبوب بن شخص سے کہیں ہمارے ساتھ بے ادبی ہو گئی ہم سے؟ کیا کوئی اللہ کے محبوب بندہ ہے، ان کے ساتھ ہم نے کچھ بے ادبی کر دی؟ اللہ والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ہم نے بے ادبی کر دی یا بدتمیزی کر دی؟ تو ویسا اگر ہو گیا تو وہ لمحے نے خطا کی، مگر اس کی جو سزا رہتی وہ صدیوں تک رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے گا، یعنی جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے ولی سے بغض رکھے گا، یعنی منہ پہ کچھ دل میں کچھ بغض رکھے گا، تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کے ساتھ؟ جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو میرے ولی کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، جو میری ولی کی بے حرمتی کرتا ہے۔ تو کہیں ہم بھی دیکھنا کہ اگر ہماری ذات سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو شاید اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، مگر کوئی اللہ کا محبوب ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کا دوست ہو، اگر اس کے ساتھ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ان کو کوئی بے ادبی ہو، ان کو کوئی جو ہے کچھ ہو جائے ہماری طرف سے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ بھلے وہ معاف کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ دوست کا دوست بدلہ لیتا ہے، بھلے وہ معاف کر دے مگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، ہم کو پتہ ہے کہ اب ہم کربلا کے واقعے کی طرف آتے ہیں، تو ہم کو پتہ ہے کہ کوفیوں نے، ہم نے پہلے بھی لیکچر میں دیکھا ہوا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ پیدائش ولادت کب ہوئی آپ کی، اور شہادت کب ہوئی آپ کی، اور آپ 54 ایئرس کے تھے، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے جو فیملی تھی پورے میں سب سے بڑے آپ تھے، اور باقی کے سب بچے تھے اس میں۔ تو چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، خاتون لیڈیز بھی تھے اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ محترم بھی تھے، ان کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی دی جس میں وہ مٹھی تھی کربلا کی، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور یہ شیشیاں انہوں نے دی، اور یہ کہا
کہ جب بھی یہ شیشی لال ہو جائے گی یا پھر اندر کا جو مٹی ہے وہ خون بن جائے گا تو آپ سمجھ جانا کہ ہمارے امام ہمارے بچے کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. اور وہ جگہ کا نام بھی بتا دیے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ جگہ کا نام ہے کربلا. وہاں پر ہو گئے. تو ہم کو پورا واقعہ پتہ ہے کہ کوفیوں نے خط بھیجے تھے اور بلایا تھا کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, جانے سے پہلے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا. تو آپ کیا کیا, اپنے 2 بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ گئے. وہاں پر جانے کے بعد پہلے دن 8,000 لوگوں نے بیعت کر دی, پھر دوسرے دن 18,000 ہو گئے. تو ایسی ہوتے ہوتے آپ بولے کہ آپ سمجھے کہ جو ہے یہ کوفہ والے تو صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو تو ضرورت ہے امام کی. تو انہوں کیا کرے, چٹھی لکھ دی کہ امام یہاں پہ سب صحیح ہے, لوگ جو ہے جو کہا تھا ان لوگوں نے وہ بات پر ہے, تو آپ آج تشریف لے کے آئیے. تو جو ہے آپ نے چٹھی لکھ کے قاصد کو روانہ کر دیا اور جو ہے یہاں پر ظہر کی نماز کے لیے ٹھہر گئے. پھر قاصد تو چلے گیا. پھر جیسا آپ نماز ختم ہوئی سلام پھیرے تو پیچھے پورے غیب. کیونکہ جو ابن زیاد تھا, انہیں وہ جب گورنر بنا گورنر کون بنا, اس کو یزید اس کو گورنر بنا. کیونکہ وہاں پر جو گورنر تھا کوفہ کا وہ کون تھا پہلے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ. آپ بھی صحابی رسول ہے, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو آپ جو ہے جب امام اور ان کے پورے جو قافلہ پہنچا تو وہاں پر آپ جو ہے ان کے ساتھ نرمیاں دکھا رہے تھے. تو وہ بولا کہ ایسا تو کریں گے تو میرا تو پورا معاملہ وہ ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, راتوں رات ابن زیاد کو بھیجا اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول کر دیا, چٹھی دے کے آن دا اسپاٹ جو ہے ٹرمینیٹ ہو گئے اور میں اب یہاں کا گورنر ہوں. یہ ہو گیا. پھر آپ جب چٹھی مل گئی امام کو تو امام جو ہے وہاں سے نکلے. پہلے آپ کیا کریں, مدینہ منورہ سے باہر نکل کے مکہ شریف گئے. پھر مکہ شریف سے پھر کربلا تشریف لے کے آئے. تو راستے میں کیا ہوا, واقعہ تو بہت بڑا ہے, میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں اس کو. تو پھر راستے میں کیا ہوا, عدی بن حاتم طائی ملاقات ہوئی. عدی بن حاتم طائی کون, حاتم طائی کے پوتے. آپ جو ہے 5,000 کا لشکر لے کے آئے اور امام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, صرف 72 لوگ ہیں. آپ جو ہے 5,000 کا لشکر لے کے آئے. اے امام, یہ 5,000 کا لشکر ہے, آپ کے اوپر ایک چنگاری ایک تیر آنے نہیں دیں گے, آپ کو زخمی ہونے نہیں دیں گے. جانثار لوگ ہیں یہ, 5,000 آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے. تو آپ کہا کہ میں جنگ لڑنے نہیں جا رہا ہوں, میرے کو جو ہے خط آیا تو میں وہاں پر بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میرے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو آپ جو ہے منع کر دیے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہاں پر جانا ہے اور شہید ہو جانا ہے. خالی بہانے سے آپ جو ہے یہ لوگوں کو ہٹا رہے تھے. پھر تھوڑی دور گئے, پھر جنوں کا سردار آیا. اے امام, آپ کے نانا جان کے بہت احسانات ہیں ہم پر, آپ جو ہے ہم کو اجازت دیجیے, ہم یہ کوفیوں کو مار دیں گے, ان کو جو ہے تمام کر دیں گے کام ان کا. تو امام نے عرض کیا, کیا آپ لوگ کیسا ان کو ماریں گے, یا تو ظاہر ہو کے ماریں گے یا پھر چھپ کے ماریں گے؟ تو انہوں نے کہا تو ہم تو ظاہر نہیں ہو سکتے, ہم تو جن ہیں, چھپ کے ماریں گے. تو امام نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, اگر چھپ کے ماریں گے تو ان کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا. نہیں ویسا نہیں, صحیح نہیں رہے گا وہ. تو آپ بھی اس کو بھی منع کر دیا. پھر آپ آگے پہنچے. پھر حر بول کے ایک بندہ ابن زیاد نے بھیجا تھا, وہاں پر پہنچے تو بولے کہ آپ جو ہے یہاں پہ رک جائیے. تو امام رکے نہیں, چلتے گئے آگے چلتے گئے. تو یہ پھر ایک مقام پہ رکے. اب پوچھا امام نے کہ یہ کون سی جگہ ہے, تو کہا کہ کربلا ہے. تو یہیں پر ہم خیمے ڈالیں گے. آپ نے کہا وہ جو ہے 7 محرم یا 8 محرم کی دن اب وہاں پر پہنچے. اب پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد سامنے دیکھے تو جو ہے 22,000 کا لشکر ہے. آپ کو جو ہے شہید کرنے کے لیے 22,000 کا سامنے جو ہے لشکر بھیجا. کون؟ ابن زیاد, صرف امام کو شہید کرنے کے لیے. پھر جب رات ہوئی تو جو ہے آپ نے کہا
پوروں کو جمع کیا کہ آپ نے کہا امام نے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں اور میں بیعت کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کے دین کو بچانا ہے. اگر میں بیعت کر لوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یزید ہے وہ زناکار ہے، ریاکار ہے، گنہگار ہے، پورے گناہوں کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. اگر میں بیعت کر لیا تو میں وہ نہیں کر، میں میرے جیسا شخص، آپ نے کہا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ میرے جیسا شخص تیرے جیسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا. تو آپ پوروں کو جمع کیا رات کے ٹائم پہ اور آپ نے خطبہ دیا. آپ کے خطبے میں آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تھے، اس کے بعد پھر اپنی بات کو رکھتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ ہے. میں کیا کرتا ہوں، جو قندیل ہے وہ بند کر دیتا ہوں اور رات کے وقت آپ لوگ ایک کے بعد ایک اونٹ پکڑیے اور چلے جائیے، یہاں سے پورے جو ہے واپس چلے جائیے. تو ہر کسی نے یہی کہا کہ اے امام آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہے، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، ایسا تو ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو ہم یہاں پر آپ کے ساتھ شہید ہونے آئے امام، آپ شہید ہو جائے اور ہم زندہ رہے، ایسا ہم کو گوارا نہیں ہے. تو ہم جو ہے یہیں پر رہیں گے آپ کے ساتھ، آپ شہید ہوں گے تو ہم بھی شہید ہوں گے برابر. تو جو ہے پھر ایسی دوسرے دن ہوا، آپ کو جو ہے کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زبان مبارک کو چوستے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے گردن مبارک کو سونگھتے تھے. اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ امام جو ہے آپ کے کندھوں پر آ جاتے تھے سجدوں کے ٹائم. تو اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حسین میرا بیٹا ہے. اب دیکھیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہے، خالی پیراں گھسے تو زمزم نکل گیا، پیراں گھسے تو زمزم نکل گیا. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. اگر دعا کرتے تو کیا بارش نہیں برستی تھی؟ اگر دعا کرتے تو کیا زمین پھٹ کے پانی نہیں نکلتا تھا؟ اگر دعا کرتے تو زمین پھٹ کے وہ پورے 22,000 لوگ اندر نہیں چلے آتے تھے؟ مگر آپ نے ویسا نہیں کیا. آپ کو معلوم تھا، صبر کا وہاں پر مظاہرہ کیا، آپ نے صبر دکھایا وہاں پر. پھر جب 10 محرم کا دن آیا تو جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے جو ہے آپ کے بیٹے بھی تھے اس میں. تو آپ کے بیٹے جو ہے عرض کرتے ہیں کہ اے چاچا ہونا نا، تو اے چاچا جان اب میں جاتا ہوں. اور آپ کا نام تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ دی تھی، اور وہ تعویذ کو آپ نے کہا تھا کہ جبھی بھی تم کوئی مصیبت میں ہوگے تو تب یہ تعویذ کھولنا. تو آج کا دن وہ ہے جب ہم مصیبت میں ہیں، اور آج یہ تعویذ ہے، میرے بابا کی امانت ہے، میں یہ کھول رہا ہوں. تو آپ نے پہلے امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو جانے کے لیے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ ہونے والے داماد تھے اور آپ کی بیٹی سے آپ کا آلریڈی جو ہے بات چیت پکی ہو گئی تھی. تو آپ بولے کہ نہیں آپ میرے بھائی کی امانت ہے میرے پاس، میں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ ایسا، میں آپ کو شہید ہونے نہیں بھیج سکتا وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بابا کی امانت ہے میرے پاس. تو آپ وہ تعویذ کھول کر دیے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو. تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا، جب تم یہ تعویذ پڑھ رہے ہوگے تم کربلا میں ہوں گے، اور میرے بھائی کو کمزور ہونے نہیں دینا، میرے بھائی کا ساتھ دینا اور شہید ہو جانا، مگر میرے بھائی کو کمزور ہونے نہیں دینا. جب جیسا آپ پڑھے یہ امام حسن علیہ السلام کی جو وہ تھی، وہ نوٹ میں بول رہا ہوں ایسا، وہ جو پڑھے جب پرزار و خطار رونے لگے. اب تک آپ روئے نہیں تھے، جیسا آپ یہ پڑھے امام جو ہے رونے لگے. پھر آپ جو ہے گئے، آپ کو جو ہے بھیجے امام، پھر جا کر جو ہے آپ گاجر مولیوں کی طرح جو ہے
100 کو جو ہے مار کے آ گئے، قتل کر کے آ گئے. پھر آ کے واپس گھوڑا دوڑا کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں چاچا جان یہ کوفیوں تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ تو میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سک رہا ہے، ایسے کہہ رہے ہیں. اور چاچا جان اگر ایک گھونٹ مجھے پانی مل جائے نا تو میں یہ پوروں کو ختم کر دوں گا. دیکھیں آپ، ایک گھونٹ بھی پانی نہیں تھا. 3 دن کے پیاسے ہیں ان لوگ، وہ بھی کربلا کے میدان میں. ہم جو ہے بنا اے سی کے 1-3 گھنٹے نہیں رہ سکتے. پھر جو ہے آپ واپس دوڑ کے گئے. پھر اس میں جو ہے شمر تھا اور مروان تھا اور دوسرے بھی جو تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو جو ہے تلواروں سے تو سامنے نہیں کر سک رہے، تو لہٰذا تیر چلا دو. تو 50-100 تیر ایک ساتھ چھوڑے ان کے اوپر. تو 50-100 تیر ایک ساتھ لگے اور جو ہے اب شہید ہو گئے. پھر جب شہید ہوئے تو یہ کوفی جو ہے آواز لگاتے تھے، اے امام حسین آئیے اور ان کو لے کے جائیے. تو آپ جو ہے اٹھا کے جب لے کے گئے خیمے تک، آپ کو جو ہے ایک بھی وائٹ بال نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کو. جب آپ اٹھا کر خالی وہاں سے میدان سے خیمے تک لے کے گئے، آپ کی پوری داڑھی اور پورے جو ہے بالاں وائٹ ہو گئے سر کے. اتنی جو ہے تکلیف سے، اتنے جو ہے صبر سے آپ جو ہے وہاں پر وہ کام کریں. پھر ایسی ہوتے ہوتے 40 شہیدوں کو آپ اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 54 ایئرس آپ کی ایج ہے. لوگوں اٹھا کے لے کے آنا، بہت باڈی ایک دم بہت وزن ہو جاتی. ہم جو ہے 2 تھیلے اٹھا کے ہماری جو ہے حالت یہ ہو جاتی. آپ جو ہے 40 اپنے افراد کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو اٹھا کر وہاں سے لے کے آ رہے ہیں، یہاں پر خیموں کی طرف لے کے آ رہے ہیں. پھر کیا ہوا، جب پورے لوگ شہید ہو گئے، پھر آپ کی کئی روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ ایک وہاں پر آپ کے جو بیٹے ہیں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کی وہاں پر کئی روایتیں الگ الگ ہیں. میں ایک روایت سے ریفرنس لے کے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی. اور جیسا آپ لے کر، آپ کے گود میں لے کر آپ باہر نکلے، جیسا اذان ختم ہوئی، تیر آ کے آپ کے گلے میں لگ گئی اور آپ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہیں پر شہید ہو گئے. اور جیسا آپ کے ایسا گود میں تھے، تیر آ کے یہاں پر گلے میں لگی، تو آپ جو ہے ہاتھ میں خون آ گیا تھا آپ کے امام کے. تو آپ ایسا خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہا، اے باری تعالیٰ، اگر تو اس چیز سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے. تو جو ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اب پورے شہید ہو گئے. پھر آپ کے جو بیٹے تھے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے آ کے کہا، بابا جان اب میں جاتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اور آپ کو بخار ہے، اے میرے بیٹے آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ ہی سے تو میری نسل چلنا ہے. آپ گئے تو پھر سب ختم ہو جائے گا، اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو لہٰذا آپ یہیں پر رکیں، میں جاتا ہوں. پھر آپ نے کیا کہا، ایک فضا کر کے ایک وہ تھی، ایک خادمہ تھی، ان کو بلا کے کہا کہ فلاں خیمے میں، وہ جگہ میں ایک جو ہے جبہ مبارک رکھا ہوا ہے، وہ لے کے آنا، اور زینب کو نہیں بتانا. تو جب آپ گئے تو وہ جب جبہ مبارک لے رہے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے کہ کہا کہ یہ جبہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. تو کہا کہ مولا حسین نے حکم دیا ہے کہ یہ جبہ مبارک لے کے آئے. تو وہ جبہ مبارک کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیا تھا. تو وہ جو ہے آپ منگائے، اور آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے جبہ مبارک پہنائے، اور یہ کہنے لگے، اے بہن مجھے آج بھی یاد ہے کہ اماں جان نے کہا تھا کہ جب بھی تم کوئی مصیبت میں ہوں گے تو یہ کندورہ، یہ جو ہے جبہ مبارک، یہ پہن لینا. تو آپ نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھے بھی یاد ہے کہ اماں جان نے کہا تھا کہ یہ جبہ مبارک جب بھی آپ مصیبت میں ہوں گے تب پہن لینا. تب آپ نے یہ جبہ مبارک پہنا. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمامہ شریف بنا آپ نے، اور جو ہے ذوالفقار ہاتھ میں لیا، اور جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے تبرکات آپ کے ساتھ ہے. اور آپ ایسا ریڈی ہو گئے کہ ایک دولہے کی طرح آپ ریڈی ہوئے، ایک دولہے لگ رہے تھے. آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے وہاں پر. کیسا جا رہے ہیں؟
پورے تیار ہو کر جا رہے ہیں. کس لیے؟ شہید ہونے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. ہم تیار ہو کے کہاں جاتے ہیں؟ دعوتوں میں جاتے ہیں. ہمارے کو اچھے دکھنا، کہیں کو بولے تو ہمارے کو تعریف کرنا لوگ کہ اچھے دکھ رہے بول کے، تب ہمارے کو سکون دکھتا. مگر وہاں پر دین کے لیے جا رہے ہیں، شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. پھر جو ہے آپ جیسا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح نام تھا وہ گھوڑے کا، ذوالجناح کے نام کے اوپر سوار ہوئے. اب ذوالجناح کو جیسا آپ نے ایڑی لگائی، وہ ذوالجناح چل رہے نہیں. پھر وہ آپ نے کہا کہ اے ذوالجناح، کیا میں نے تجھ سے جو ہے کبھی زبردستی کروائی؟ اے ذوالجناح، کیا تو کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اس کا کان کھینچ کے بولے کیوں نہیں چل رہا ہے؟ آج تو اپنے جوہر دکھا. تو وہ جو ہے اپنے منڈی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یا بتاتا ہے. تو دیکھے تو نیچے آپ کے جو ہے آپ کی بیٹی ہے حضرت سکینہ علیہ السلام، گھوڑے کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ اے ذوالجناح، تو میرے بابا کو شہید کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ اے ذوالجناح، تو جو ہے ہمارے بابا کی جو ہمارا جو گھر کی جو سورج ہے اس کو غروب کرنے لے کے جا رہا ہے؟ اے ذوالجناح، تو ہمارے گھر کا جو چاند ہے اس کو غروب کرنے لے کے جا رہا ہے؟ اے ذوالجناح، تو اب جائے گا تو پھر میرے بابا واپس نہیں آئیں گے. تو پھر آپ نے کہا کہ آپ نے گھوڑے پہ سے اتر کے آپ نے کہا کہ بابا، نانا جان چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چلے گئے، چاچا حضرت امام حسن چلے گئے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا چلے گئے. اے بابا، آپ بھی چلے جاؤ گے تو پھر ہمارے ساتھ کون رہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اے میری بیٹی، رونا نہیں. تو نے 40 شہیدوں کی جب لاش دیکھی تو اس کے اوپر صبر کیا، تیرے بھائی کی جب لاش دیکھی تو اس کے اوپر صبر کیا، تو میری بھی جب یہ حالت ہوگی تو بیٹی تو صبر کرنا، تو رونا نہیں. کبھی تیرے آنکھوں میں آنسواں نہیں آنا. اور رونا پلانا اپنے نانا کو پسند نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، تو تم لگا رونا نہیں. آپ سمجھا بجھا کر جو ہے واپس اپنے خیمے میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جب جا رہے ہیں تو اندر سے آپ کی جو بیوی بھی تھی، اندر سے جو ہے خاتون کی آواز آ رہی ہے لیڈیز کی کہ جو ہے اے امام، اللہ کی حفاظت میں جائیے آپ، اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں امن و امان میں رکھے. تو آپ جو ہے گئے، جیسا آپ ایڑی مارے آپ کا گھوڑا اچھل کے جو ہے آپ کربلا میں گئے. جانے کے بعد پہلے آپ نے حجت وہاں پر تمام کی. حجت تمام کی مطلب وہاں پر جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کہا. کیوں؟ کیونکہ کل کے دن یہ نہ کہے لوگ کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے. ایسا نہیں بولنا لوگاں. اس لیے آپ نے حجت تمام کی. یہ حجت تمام کیسا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن سے کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی حجت کا تمام کی. کیسا؟ اللہ تعالیٰ جب پورے روحوں کو جمع کر کے پوچھے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے پورے روحوں نے جواب دیا، ہم بھی ہیں اس میں روحوں میں کہ ہاں مولا، ہم جواب دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. خالو بلا شہیدنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم گواہی دے دیے نا، تمہاری گواہی میں لے لیا، تو یہ گواہی تم یہ نہیں کہنا کہ تمہارے بابا نے تم کو نہیں بتایا، یہ نہیں کہنا کہ تمہارے اماں نے تم کو نہیں بتایا، یہ نہیں کہنا کہ تمہارے چاچا نے تم کو نہیں بتایا. سورہ اعراف پڑھیے آپ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے یہی طریقہ اپنایا. آپ جو ہے حجت تمام کی. پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر آپ اپنا خطبہ شروع کرے. آپ نے کہا کہ اے کوفیوں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں حضرت علی کا بیٹا ہوں. میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں مطلب آپ اپنے جو ہے خاندان کے بارے میں اپنے بارے میں بتائے. تو تم کیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ آپ ایسا خطبہ دیتے رہتے. وہ وہاں سے جو ہے آپ کے ہونٹوں کی طرف تیر برساتا انہیں اور کہتا ہے کہ بس کرو، بہت ہو گیا. اس کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کے الفاظ ہے ابن زیاد کے
اور وہ جو وہاں پر جو بندے تھے، ابن زیاد تو نہیں تھا، وہ جو دوسرے جو وہاں پر تھے، وہ جو کمانڈرز تھے وہاں پر، تو انہوں نے تیر برسا کے کہا کہ چلو بس کرو، بہت ہو گیا خطبہ، اب آؤ لڑائی کی طرف، جنگ کی طرف۔ پھر جو ہے آپ نے کہا کہ اب ان لوگوں کو جو ہے حجت تمام ہو گئی اور ان لوگ کو میرا خون پی کے ہی سکون ملے گا۔ پھر جو ہے آپ گئے اور 50-100 کو جو ہے گاجر مولی کی طرح کٹ کر دیا، آپ نے کاٹ دیا، پوروں کو کاٹ دیا۔ پھر اسی اسنا میں کیا ہوا، وہاں پر یہ جمعے کا دن ہے، 10 محرم جو ہوا واقعہ یہ جمعے کا دن ہے۔ اب کیا ہوا، وہاں پر کوفہ میں ایک شخص واپس آیا۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ نام کا شخص تھا۔ عبداللہ نام کا شخص تھا، وہ کوئی تجارت کے لیے 6 مہینے باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو کوفہ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اپنے فیملی سے پوچھا کہ پورے کوفہ والے پورے لوگ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص اور اس کی جماعت جو ہے ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، اور یزید کا حکم ہے کہ پورے کوفہ والے مل کر وہ جماعت کا خاتمہ کرنا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے بول کر۔ تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے، اگر میری بھی تو میری کو جان پیاری ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو یزید جو ہے وہ مجھ کو مار دے گا۔ تو آپ نے کیا کیا، میں بھی جاتا ہوں۔ تو آپ کی بیٹی تھی عبداللہ کی، وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، جب بھی جنگ ختم ہوتی ہے تو مال غنیمت ملتا ہے، تو مال غنیمت میں اور وہ پورے فوجیوں میں تقسیم ہوتا ہے مال غنیمت، تو مجھے نا یمنی کا ایک عقیق پتھر ہوگا تو وہ میرے لیے لے کے آنا آپ۔ تو آپ جو ہے ٹھیک ہے بول کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تلواریں رکھ لیا آپ، رکھ کے جو ہے کربلا کی طرف پہنچے۔ تو دیکھا آپ نے پورے جو کوفی تھے امام کو بھگا رہے، اور آپ آگے بھاگ رہے ہیں گھوڑے پہ، اور پورے 40-50 لوگ آپ کے پیچھے ہیں، بھاگ رہے مار رہے ہیں امام ان لوگوں کو، مگر پھر بھی آپ کے جو ہے بھاگ لیتے ہوئے پیچھے ہے آپ کے۔ تو جیسا دیکھے کہ ایک شخص کے پیچھے 40-50 لوگ بھگا رہے ہیں گھوڑے، تو آپ بھی جو ہے وہ 40-50 میں شامل ہو گئے۔ اور آپ ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ میں دور تھا امام کے گھوڑے سے، تو امام آواز لگاتے ہیں کہ اے عبداللہ آگے آؤ، عبداللہ آگے آؤ۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، کیا یہ میرے پہچانت کے تو نہیں، کہیں میرے جان پہچان والے تو نہیں۔ تو جیسا میں آگے لیا میرا گھوڑا، اور زلجنا اور میرے گھوڑے جب آزو بازو ہوئے، تو آپ جو ہے اپنے ہاتھ میں عقیق کی ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی نکال کر آپ کو دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ انگوٹھی نکال کر عبداللہ کو دیا، اور کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی نے عقیق پتھر مانگا تھا نا، وہی عقیق پتھر اپنی بیٹی کو دے دینا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ جو ہے سخاوت کے گھر سے ہے، آپ اپنے سخاوت کا دریا وہاں پر بھی نہیں چھوڑے، وہاں پر بھی اپنے سخاوت کا دریا جاری ہے آپ کا۔ آپ جو ہے 4-5 دن سے، اہل بیت کا یہ معمول تھا کہ 4-5 دن سے بھی اگر بھوکے رہیں، کوئی فقیر اگر گھر پہ آئے تو جو ہے وہ آپ دے دیتے تھے، بھلے ہم خود نہیں کھائیں گے مگر سخاوت جو ہے برابر کریں گے۔ اور جو ہے جیسا آپ اپنی انگوٹھی نکال کر عبداللہ کو دیے، اور یہ کہا کہ تمہاری بیٹی نے کہا تھا نا کہ عقیق پتھر لے کے آنا واپسی میں، یہ عقیق پتھر اپنی بیٹی کو دے دینا۔ تو جیسا آپ کو یہ پتہ چلا، ارے یہ تو امام حسین علیہ السلام ہے، اہل بیت ہے، میں ان کے ساتھ کیسا جنگ کر سکتا ہوں؟ پھر وہ پلٹ گئے، کوفیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے وہاں پر۔ پھر جو ہے ایسی ہوتے ہوتے دوپہر کا وقت ہوا، جمعے کا وقت تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے وہ لوگوں کو بولا کہ ایسا تو جو سفر میں ہوتے ہیں ان کے لیے جمعے کا تو نماز وہ نہیں ہوتی ہے، نماز تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے سفر میں، تو مگر نماز کے وقت کا احترام تو ہو، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے جہاں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ وقت کا احترام تو ہو۔ تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک سکتے ہیں تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلواروں کی آواز آ رہی، مگر آپ کے رکوع میں سکون ہے، آپ کو آپ کے سجدے میں سکون ہے آپ کو،
اور جیسا آپ سجدے میں گئے، وہ جو کمانڈرز تھے وہاں پہ مروان شمر وہ لوگ تھے، وہ لوگوں نے کہا کہ یہی صحیح وقت ہے، امام کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کو یہیں پر صحیح وقت ہے شہید کرنے کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب جو 2 گھٹنے لگا کر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایک گھٹنا کے اوپر، ایک ران کے اوپر اس نے پیر رکھا امام کے، اور دوسرا پیر امام کی پیٹھ کے اوپر رکھا اور دبایا ان کو اندر، مٹی کے اندر دبا کر آپ جو ہے سجدے کی حالت میں ہی ہے اور آپ کی گردن کو الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے امام تجھے سلام، اے دین کو بچانے والے تجھے سلام۔ تو جو ہے آپ جو ہے وہاں پر شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد آپ جو ہے اب اس کو شہید ہو گئے، پھر وہ لوگ جو ہے فتح ہماری ہوئی، فتح مبین کے نعرے لگائے، یزیدوں کے لشکر جو تھا۔ پھر آپ جو ہے کیا کرے، اب وہ لے کے جانے ہیں سر مبارک کو دمشق میں لے کے جانا ہے۔ دمشق میں جو ہے وہاں پر یزید ہے، یزید کیا کرا، اس کو وہاں پر لے کے گئے، لے کے جانے کے بعد اس نے بے حرمتی کی، چھڑی سے آپ کے ہونٹوں پر ایسا مارتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، وہ بولتا تھا کہ اے حسین، آپ جو ہے اگر میری بیعت کر لیتے تو میں آپ کو یہ مارنے کا حکم، قتل کا حکم نہیں دیتا تھا۔ مطلب مکرمچ کے آنسواں بہایا انہیں وہاں پر، مگر اصلیت یہ ہے کہ انہیں اس کی منافقت ایکسپوز ہو گئی وہاں۔ اصلیت یہ ہے کہ اس کے مگرمچ کے آنسواں ایکسپوز ہو گئے وہاں پر۔ وہ کہنے لگا، ویسا چھڑی سے بیعت بھی کرتے کرتے وہ کہنے لگا، جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا مر گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اس کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے۔ تو وہ ایسا کہتے کہتے وہ جو ہے بدتمیزی کرنے لگا، بے ادبی کرنے لگا۔ پھر اب وہ جو اس کے دربار میں ایک صحابی بھی تھے وہاں پر موجود، صحابی جو ہے 80 سال کے تھے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا، آپ جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، تو آپ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جھوٹا یہ نہیں ہے، جھوٹا تو ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو روح زمین میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ یہ شخصیت ہے۔ روح زمین میں ان کا والد جو اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ روح زمین میں ان کا والد ہے۔ ان کا نانا جو شخص ہے وہ سب سے اعلیٰ ان کے نانا ہیں، اور یہ جھوٹے نہیں ہے، جھوٹا تو ہے، بدبخت تو ہے۔ جب بھی آپ یہ کہے تو جو ہے وہ دوسروں کو دیکھا تو مطلب پورا ماحول بدل جا رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، ان کو بھی شہید کر دیا وہاں پر، وہ صحابی رسول کو۔ یعنی حق بولنے والے اللہ تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کی حفاظت کیسا کرنا۔ یہ یزید والے جیسے لوگ آتے رہیں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہر محلے میں حسین نام کے کئی شخص ہوں گے، نام کے بچے کئی ہوں گے، مگر یزید نام کا کوئی ہم نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید تو ختم ہو گیا، امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے دین کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک جو ہے آپ کو جو ہے شہید کا مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر جو ہے اس نے کیا کیا، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو آپ جو ہے پردے میں اپنے خطبہ شروع کیا، خطبہ دینے کیا وہاں پر۔ تو خطبہ دیتے وقت کیا ہوا، کئی جو وہاں پر دربار میں موجود تھے وہ لوگ رونے لگے۔ پھر وہ کیا کیا کہ ارے یہ تو پورا معاملہ میرے اوپر آ رہا، بلکہ انہیں پوروں کو باہر بھجا دیا۔ پھر جب واپس وہ لوگ پورا جو لٹا ہوا جو قافلہ تھا، واپس وہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں اہل بیت کے بھی لوگ موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، مدینہ منورہ جب رویا تھا اس دن، اس کے بعد مدینہ منورہ آج اتنا رو رہا ہے وہ قافلے کو دیکھ کر۔ اور جیسا آپ آئے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر گئے، جا کر پورا جو ہے واقعہ بیان کیا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم،
اے نبی محتشم، آپ کے بیٹے کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، آپ کے بیٹے کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پورا واقعہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر جو ہے آپ کبھی ایک زمانہ بیت گیا، اس کے بعد آپ کبھی ہنستے نہیں تھے، حضرت زین العابدین کبھی ہنسے نہیں۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ وہ تو جو کربلا کا تھا وہ ہو گیا، کئی ٹائم گزر گیا، اب تو جو ہے آپ وہ ہنسیے، کچھ تو کریے۔ تو آپ بولے کہ جو میں نے دیکھا ہے میرے گھر والوں کو کٹتے ہوئے، میں اس کے بعد کبھی ہنس نہیں پاؤں گا۔ تو جو ہے جب آپ بازار سے گزرتے تھے، جو گوشت والوں کے جو دکان کے سامنے سے گزرتے تھے، تو وہ گوشت کو دیکھ کر آپ روتے تھے۔ یہ گوشت کے ٹکڑے دیکھ کر وہ یاد آتا تھا کہ میرے گھر والوں کو گوشت کو تو بھی جو ہے جو جانور ہے ذبح کر کے اس کو پانی پلا کر اس کو ذبح کرتے تھے، میرے گھر والوں کو، میرے بابا کو ان لوگوں نے 3 دن کا پیاسا رکھ کر ان کو شہید کر دیا وہاں پر، اور جو ہے میرے گھر والوں کے گوشت کے ٹکڑے ایسے پڑے ہوئے تھے وہاں پر۔ آپ جو ہے جب بھی آپ جاتے تھے بازار میں تو گوشت والے جو ہے گوشت کے اوپر پردہ بچھا دیتے تھے، ان کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہونا بلکہ۔ تو یہ ہوا۔ اب کیا ہوا، ایک کوفہ سے ایک شخص نکلا جس کا نام تھا مختار ثقفی نام کا ایک شخص نکلا۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، حالانکہ تھا تو کوفہ سے، مگر انہوں نے کیا کیا، کوفہ کے پورے لوگوں کو جمع کر ایک لسٹ بنائی۔ وہ 22,000 لوگوں میں کی پوری لسٹ بنائے۔ آپ پہلے شمر کو ڈھونڈے، اس میں سے آپ جو ہے عہد کر لیے کہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والوں کو جس نے شہید کیا، میں اس کا کفارہ لوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو آپ نے ایک ٹیم ریڈی کی، ان کا نام تھا مختار ثقفی۔ آپ نے ٹیم ریڈی کر پہلے شمر کو ڈھونڈے۔ آپ شمر جو ہے جیسا ڈھونڈے، انہیں جو ہے کھیتوں میں گھس گیا، پھر کھیتوں میں گھسا، اس کو وہاں پر مارے، پورا کاٹ کے رکھ دیا اس کو، اور اس کے جو باڈی تھی کتوں کو کھلائے وہ اس کی باڈی۔ پھر 22,000 لوگوں کو ڈھونڈ کر ایک کو چن کر مارے، اور ایسا مارے کہ آج تک ان لوگوں کی کوئی نسل باقی نہیں ہے، آج تک ان لوگوں کے کوئی گھر والے باقی نہیں ہیں۔ تو ایسا آپ نے جو ہے اس کا ان لوگوں کا جو ہے کفارہ ادا کیا، ان لوگوں کا جو ہے وہ بدلہ لیا وہاں کا۔ تو جو ہے یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اور جو یزید تھا اس کی حکومت صرف 3 سال ہی چلی، وہ 3 سال میں نے یہ چیزاں کرا، تو 3 سال میں نے یہ چیزاں کرا۔ تو اب یہ محاورہ رکھیے آپ لوگ کہ لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، 3 سال کے بعد وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کا جو بیٹا تھا اس نے صرف 6 مہینے حکومت کی، پھر وہ بھی مر گیا۔ پھر مروان کی حکومت چلی، مروان کی بھی حکومت پوری جو ہے اس کے بیٹے سے چلی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج جو ہے ان لوگوں کا کوئی باقی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا ذکر آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آپ وہ لوگ کیا روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے آپ کا جو سر مبارک تھا، آپ وہ لوگ وہاں سے نکال کر، دمشق میں سے نکال کر، آپ جو ہے اسکلان کر ایک شہر ہے، وہاں پر 450 سال وہاں پر آپ کا سر مبارک رکھے۔ پھر وہاں سے نکال کر آپ ایجپٹ میں، مصر میں لے کے آئے، کائرو میں جو ہے وہاں پر ہے۔ ایسا روایتوں میں آیا ہے کہ جہاں پر بھی وہاں پر ہے آپ کا سر مبارک بول کے وہاں پر دفن ہے، مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امام حسین علیہ السلام کو مردہ نہ کہنا، وہ شہید ہے اور آج بھی رزق پاتے ہیں، بس تمہیں نہیں پتہ۔ تو آج بھی